مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل توبہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، اسی کے تعلق سے توبہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان گناہ کر لیتا ہے تو اب گناہوں میں آلودہ ہو گیا، گناہ کی گندگی لگ گئی ہے، تو اللہ پاک نے اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، دھلنے کے لیے توبہ عطا فرمایا۔ توبہ کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب اور چہیتا ہو جاتا ہے۔ یہ اعزاز ہے ایک بہت بڑا جو گنہگار کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اب اس اعزاز کو باقی رکھنے کے لیے 4 چیزوں کا اہتمام یہ ضروری ہے۔ جب ان 4 چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اعزاز باقی بھی رہے گا اور ترقی کا ذریعہ بن جائے گا وہ۔ دیکھیے، دنیا میں ترقی درجات کے لیے محنت کرتے ہیں، حسن کار مطلوب ہوتا ہے، ڈیوٹی اچھی طرح ہو تب اس کو ترقی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے نوازنے کا عجیب معاملہ، گناہ کر کے بندہ گندگی میں بالکل لت پت ہو گیا ہے، اللہ پاک جو ہے اس کو ترقی دے رہے ہیں اس توبہ کے ذریعے سے، یعنی وہ صاف ستھرا ہو گیا، اس کو ترقی دے دی اللہ پاک نے، اور ترقی یہ کہ اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب، دوست، محبوب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ترقی کا یہ انداز دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ وہ کریم ہے، اپنی شان کریمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس کو اتنا اپنا محبوب بنا لیا انہوں نے۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم کو جو یہ اعزاز یا ہماری جو حوصلہ افزائی، عزت افزائی ہوئی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے 4 کام، ان 4 کاموں کا حاصل کیا ہے؟ زبان کی بھی حفاظت کرنا ہے، دل کی بھی حفاظت کرنا ہے، جسم کی حفاظت کرنا ہے، اور فکری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر کرنا ہے۔ یہ 4 کام ہم کریں گے، جو اللہ نے نوازا ہے باقی بھی رہے گا اور انشاءاللہ اس میں ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ یہ اس وقت جو کتاب ہے تنبیہ الغافلین، حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں فرمایا کہ قلب کی حفاظت کیا ہے؟ قلب کی حفاظت یہ ہے کہ دل میں کسی کے سلسلے میں کینہ، حسد نہ ہو اور نہ عداوت ہو، بس حاصل یہ کہ دل دم صاف ستھرا رکھے۔ دل میں اگر کسی کی طرف سے کینہ ہو گیا، حسد ہو گیا، عداوت آ گئی، تو وہ جو ملا ہوا ہے اعزاز اب وہ گڑبڑ میں پھنس جائے گا، اگر اس کا لحاظ کرے۔ دوسرے، جسمانی اعتبار سے اس کی فکر کرنا ہے کہ اب اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کی مجالس سے دور رکھیں، جو لوگ جو فسق و فجور کی مجلسیں ہیں، فسق و فجور کے جو اسباب ہیں اور جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے، دوری بنا کر کے رکھے۔ ظاہر ہے اگر دوری بنا کے نہیں رکھے گا اور فساق و فجار کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو انہی کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ ارے بھائی کہیں چوری ہو رہی ہو، ڈکیتی پڑ رہی ہو، ہم چاہے نہ چوری کر رہے ہوں، لیکن اگر وہاں کھڑے ہیں
تو اب اگر سب پکڑے جائے گا گروہ تو ہمارا بھی اسم شمار ہو جائے گا جا کر کے. اس لیے دوسری چیز یہ کہ ایسی مجالس سے دور رکھنا اپنے آپ کو. 2. تیسری چیز فرمایا گیا کہ زبان کی حفاظت ہو. اب زبان پر فضول کام، جھوٹ بولنا، غیبت ہے، گالی ہے، ان سب چیزوں سے زبان کی حفاظت کر لے. یہ 3 عمل تو ہو گئے، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، جسم کی حفاظت. آخری جو فکری اعتبار سے ہے کہ آدمی اس فکر میں رہے کہ بس اب اللہ پاک نے ایک موقع عنایت فرمایا ہے، بس اب ان کو خوش رکھنے کی اور ان کو کیا کہتے ہیں جو قرب ملا ہے بوجھ سے بدلنے نہ پائے، اس کی فکر میں لگا رہے. اور اس کی فکر جب ہی ہوگی جب آدمی آخرت کی تیاری میں لگ جائے. جو آدمی آخرت کی تیاری میں لگتا ہے تو پھر وہ ان جھمیلوں میں نہیں پڑتا ہے دنیا کے سلسلے میں. دیکھیے ابھی کہیں کا ہمارا سفر ہمیں کرنا ہو تو اب اس سفر کے انتظامات، اس کے اسباب، اس میں ہم لگ جاتے ہیں کہ اب کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو رکاوٹ پیدا ہو جائے ہمارے لیے آ کر. اس کی فکر آدمی کرے. یہ 4 چیزیں اگر رہیں گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے جو ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے. یہ تو ہم لوگ کہہ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، اس کا اندازہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اگر ابھی کسی کو سزا جیل کی ہو جائے تو جیل کا ماحول کیسا ہوتا ہے، پھر اس کے مقدمات، اس کی پیشیاں، یہ وہ سارے پاپڑ بیلنے اور دوڑ دھوپ کرنے کے بعد جب رہائی ہو جاتی ہے اور مجرم کو نجات ملتی تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. یہ دنیا کا حال ہے. اور آخرت کی گرفت اور پکڑ، وہاں سے اللہ پاک اگر چھٹکارا عطا فرما دے تو کتنی بڑی اللہ پاک کی یہ نعمت اور اس کا احسان ہے. اس لیے بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہم سب لوگوں کو توبہ کرنے میں دیر نہیں ہونا چاہیے. ٹال مٹول کہ پھر کر لیں گے، آئندہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ٹال مٹول جو ہے یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اس لیے کہ ایک گناہ کرنے سے ایک داغ لگ گیا ہے، اب اگر ابھی نہیں دھلا تو بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے گناہ میں تاخیر، توبہ کرنے میں تاخیر نہ ہو. توبہ کرنے کے بعد میں اب ان 4 عمل کو کرنا ہے کہ جو ہم کو نعمت ملی ہوئی ہے اس کی حفاظت بھی رہے، بقا بھی رہے، اور یہ ذریعہ بن جائے گا آئندہ کے لیے ترقی کا. اسی لیے اس نے فرمایا، ایک چیز ساتھ میں ذکر کر دی ہے کہ نادبا مستغفرا لما سلف من ذنوبہ مجتہدا علی طاعت ربہ. اللہ پاک نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن بس اپنے اس نالائقی کا بار بار احساس ہوتا رہے کہ مالک کا کرم ہو گیا، اگر معاف نہ کیا ہوتا تو کیا ہو جاتا ہمارے لیے. اس لیے طاعت میں اور فرما برداریوں کے اندر لگا ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.